اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ یہ جو احباب بیٹھے تھوڑا سا قریب آپ تشریف، تھوڑا سا آگے دو قدم آگے ہو، آپ آگے تشریف، قریب ہو جو بیٹا، جی قریب ہو کے بیٹھو جی۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑے ادب سے بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، عرض کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس طرح نے بھی 12 بج گئے ہیں پر 12:30 نہیں بجنے چاہیے، سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر پاک اور سے پاک کی محفل مل کے بڑھ گئی۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سب سے اولا اعلیٰ نبی کا ذکر ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، محدث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، ذوق نال سب مل کے پڑھ گئے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا بھی سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ میرے امام نے کمال کر دیا، کس طرح مخلوق میں سے اللہ کے ولی، پھر اللہ کے ولیوں میں سے نبی رسول، اور پھر جو سارے رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
ذوق سے دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا سب سے اولا و اعلیٰ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک کی شان کے لائق ہے، پیش کرنے کے بعد دربار رسالت میں ہدیت اور چند اشعار نعت پاک کے پیش کرنے کے بعد قابل احترام حاضرین، ہماری سعادت ہے کہ آج ہم اس تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ جناب محترم صوفی زارہ منداسی صاحب اللہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کا، ان کی وفاؤں کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اللہ ان کے درجے اور اونچے کرے اور سرکار کا ذکر پاک کر کے اس پوری محفل پاک کا ثواب ان کو ایصال کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا ہے، اور جس بارگاہ میں ہم موجود ہیں انہوں نے زندگی بھر ہمیں درس قرآن، درس حدیث اور پھر اس کا جو خلاصہ تھا وہ محبت رسول کی صورت میں عطا فرمایا۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، ٹائم کافی گزر چکا ہے۔ یہی پیغام جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، چونکہ توجہ ہو جائے گی کہ بلا حضور محدث اعظم کی اور آپ کے لخت جگر سراج المشائخ کی، یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا ہم سرکار کا ذکر کریں گے نا وہ ہستیاں خوش ہوں گی۔ اور علماء موجود ہیں کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ والے جو ہیں نا وہ قبر میں جا کے ان کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، ان کی طاقت اندر جا کے اور بڑھ جاتی ہے۔ مزارات میں جا کے اللہ والوں کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو اگر میری باتیں وہ سنیں گے تو آپ کا ذوق بھی تو ان کے سامنے ہوگا نا، بھی سننے والے حضور کا ذکر کس پیار سے سن رہے تھے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا بڑی محبت سے مطلب دلوں میں اترنا چاہیے۔ ہمارے آج کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے جی آنکھو سبحان اللہ، جی کہو سبحان اللہ، جی ہاتھ کھڑے کرو، جی لمبے پہ جاؤ، جی بیٹھ جاؤ، جی یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہنے والوں کو اپنے خلوص سے ذکر پاک کرنا چاہیے، سننے والوں کو پوری توجہ سے ذکر سننا چاہیے۔ اور باقی رہا توفیق اللہ دے دے، کہہ دیا نہ بھی کہا تو کم سے کم توجہ سے سننا تو چاہیے نا۔ آئیے سورۃ اعراف کے میں نے چند لفظ پڑھے ہیں اور دوسری جگہ سے بھی پڑھا ہے، لیکن خلاصہ اس دونوں آیتوں کا عرض کرنا ہے۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر انہوں نے اس نبی کی تعظیم کی، پھر ان کی مدد کی، پھر جو وہ نور تے روشنی لے کر آئے ہیں انہوں نے پیروی کی، جنہوں نے یہ چار کام کر لیے، جن کو یہ چار چیزیں مل گئی، قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ نسخہ اس آیت میں جو پیچھے بھی حضور کی شان اس آیت میں بیان ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہر لفظ پہ کچھ عرض کرنے کے لیے وقت چاہیے، تو ان چاروں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ بڑا سعادت مند ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو قرآن نے بھی یہاں پر یہ آغاز جب ان چیزوں کو کیا تو پہلی چیز ایمان کا ذکر فرمایا۔ تو جس کو حضور کا یوں کہہ لی ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا جس کے دل میں حضور کا پیار نہ ہو، تو محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔
تو آئیں جن کو حضور کا پیار مل گیا، ایمان کامل مل گیا، پھر اگلی بات یہ کہ وہ ادب کرنے والے ہو گئے، تعظیم والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ایمان کے دعوے دار بہت سارے ہیں، آج ہر کوئی کہتا ہے جی ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ قرآن میں توجہ کیجئے گا، جو سبق ہمیں حضور محدث اعظم نے دیا، جو آپ کی بارگاہ سے سراج المشائخ نائب محدث اعظم نے دیا، وہ قرآن سے ہم نے لینا ہے۔ اور میں آپ کو پیچھے تھوڑا سا لے چلوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو ایمان بھی ملا، سونے نبی کی تعظیم کرنے والے بھی ہوئے، تو آئیے دیکھتے ہیں تعظیم کہاں نظر آتی ہے، ادب والے کون نظر آتے ہیں۔ ایمان کے دعوے دار تو سارے ہی ہیں، پر آئیے جس قوم میں ادب نظر آتا ہے، جن کے اندر تعظیم نظر آتی ہے، جس جماعت کے اندر ادب تمہیں نمایاں نظر آئے گا، وہ یہ لوگ بیٹھے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر مصطفیٰ کا ادب کرنے والے موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا وضو فرماتے ہیں، پانی آپ کے جسم سے لگ کر جب زمین پہ گرنے لگتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ کر کے وہ پانی لیتے ہیں، اپنے جسموں پر پھیرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں علماء سے سوال کریں، کیا میرے آقا نے حکم دیا تھا کہ میرا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، یا رب کا حکم تھا کہ پانی زمین پہ نہ گرے؟ نہیں، صحابہ کرام کے اندر کی آواز تھی کہ وہ پانی جس نے مصطفیٰ کے جسم پاک کو چھوا ہے، وہ کیسے زمین پہ چلا جائے؟ وہ زمین پہ جانے کے قابل نہیں، وہ پانی ہمارے چہروں پہ آنا چاہیے، اس پانی سے ہمیں برکتیں لینی چاہیے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، اٹھائیں بخاری شریف، آئیں سیاستہ اٹھا کے دیکھیں، وہ پانی جس صحابی کو نہیں ملا تھا، اس صحابی نے اپنے بھائی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس کے جسم پر حضور کے جسم سے مس کرنے والا پانی موجود تھا، اس جسم پہ ہاتھ لگا کے وہ برکت کے لیے اپنے ہاتھ پہ پھیرتا تھا۔ چلو براہ راست نہ صحیح، کسی واسطے سے ہی میرے آقا کا فیض نصیب ہو جائے۔ ادب کر رہے تھے وہ صحابہ، ادب مصطفیٰ میں یہاں تک کہ حضور کے جسم والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن مصطفیٰ کی زبان سے باہر نکلتا، ہاتھ کرتے، ہاتھوں پہ لیتے اور برکت کے لیے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ آج کوئی تھوک کے دیکھے نا، کہتے ہیں جی کوئی نہیں ایڈا فرق کوئی نہیں، انہوں نے بس وہی نازل ہوئی، باقی دے اکو جائیے نا، نبی دے سی اکو جائے، نعوذ باللہ۔ برای اپنا اندازہ کرنا ہے کہ آپ اور نبی اکو جائے آن، تو اپنے گھر ذرا جب ہنڈیا بن جائے نا، وہاں تھوک کے دیکھنا نا ہنڈیا میں، پتہ چل جائے گا، جوتے نہ پڑیں تو پھر کہنا کھانا تو دور کی بات ہے، الٹا جو پنجابی کہتے ہیں لٹریشن ہوئے گی۔ میرے عقل اگر لعاب دہن ڈالیں تو برکت آتی ہے، آج کوئی تھوک ڈالے تو جراثیم پھیلتے ہیں، پھر برابری کیسی ہے؟ اوروں کے تھوک سے نفرت ہے، میرے نبی کے لعاب دہن کو اپنے چہروں کے مل کر وہ زینت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا میں نے بتایا طریقہ، حدیث سنائی، اور یہی آج طریقہ اس امت میں نظر آ رہا ہے، اس جماعت میں جس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا، جس جماعت کی لیڈ کرنے والے محدث اعظم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کہا؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ذوق سے پڑھیے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا۔ ذوق سے پڑھ لیں، حضور کی نعت کے شعر ہیں، اور وہ نعت بھی وہ ہے جو سرکار نے خود پوری کروائی تھی۔ بلغ العلا کشف دجا بجمالہ حسن جمیع، صلو علیہ وآلہ
ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس سے ماہ کمال ہے، بلغ العلا۔ صحابہ کرام نے وہ کہا اور کر کے دکھایا، وہی آج جھلک اہل سنت میں نظر آ رہی ہے۔ اور جملے حدیث کے سنا کریں، فدا کا ابی و امی۔ جب کوئی صحابی بات کرتا تھا کیا کہتا؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہی ہمیں تڑپ اعلیٰ حضرت نے دی، امام احمد رضا نے دی، محدث اعظم نے دی کہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو ادب والا، محبت والا، جو جذبہ جناب ابو بکر صدیق میں نظر آتا ہے، جو جناب عمر میں نظر آتا ہے، جو جناب عثمان غنی میں نظر آتا ہے، جو مولا کائنات میں نظر آتا ہے۔ ان کا ایک ایک عمل دیکھتے جائیں، وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں تو کیا نظر آئے گا؟ ادب مصطفیٰ کیا نظر آئے گا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہے؟ علماء بیٹھے، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ میرے آقا سفر میں ہیں، ایک دن سفر میں ایسا ہوا، حضور کی سواری جس صحابی کی ڈیوٹی تھی نا تیار کرنے کی، کجاوا کسنے کی، اس نے خود سواری تیار نہ کی، کجاوا نہ کسا، کسی دوسرے ساتھی کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضور نے جب سوار ہوئے تو دیکھا کہ یہ آج سواری میرے اس فلاں غلام نے تیار نہیں کی، بلایا، پوچھا یہ کجاوا آپ نے نہیں کسا؟ حضور میں نے نہیں، آج فلاں کی ڈیوٹی کیا وجہ کیا تھی؟ حضور میں ناپاک تھا، غسل کی حاجت تھی، میرے اندر کی آواز تھی کہ مصطفیٰ کی سواری کو بھی بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگانا، ناپاکی میں اس لکڑی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس سواری کو ہاتھ نہیں لگانا۔ نہ اللہ نے منع کیا، نہ رسول نے منع کیا، نہ شریعت نے منع ہے، اندر کی آواز تھی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر باوضو ہو کے آئے، غسل کر کے آنا چاہیے۔ یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ یہ صحابہ کرام نے ادب سکھایا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اس نبی کی مدد کرنی۔ نبی کی مدد کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ مدد کا یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کی خدمت کرنی، حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ آپ قلم سے بھی دین کی خدمت کریں گے، تحریر کریں گے، کتابیں لکھیں گے، قرآن و حدیث کی شرح لکھیں گے، لوگوں کے لیے آپ رہنمائی کے لیے لکھیں گے، یہ بھی مدد ہے۔ آپ علم پڑھیں گے، قرآن حدیث کا علم لیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، لوگوں تک دین پہنچائیں گے، تو یہ حضور کے دین کی مدد ہو جائے گی۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر جن کی ساری زندگی حضور کے دین کی مدد میں گزری ہے، حضور کے دین کی خدمت میں گزری ہے، زندگی بھر پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، حضور کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اگلی چیز، آخری پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، تعظیم کرنے کے بعد، اور پھر دین کی مدد کرنے کے بعد تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو مصطفیٰ نور لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں پر قرآن نہیں کہا کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے، یہاں نور کا لفظ بول کر آگے پھر معاو کا لفظ بھی ہے، جو حضور کے ساتھ نور آیا۔ مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حدیث کی صورت میں ہو، وہ وہی جلی ہو، وہ وہی خفی ہو، جو میرا سونا کہتا جائے تم سنتے جاؤ، ہر میرے نبی کی بات پہ عمل کرتے جاؤ۔ یا نبی جاری رہے گا،
جاری رہے گا۔ توجہ ہے بھئی، فرمایا اس کی پیروی کی جنہوں نے جو وہ نور لے کر آئے۔ اس کا پتہ چلا جو حضور کا لایا ہوا کلام وہ قرآن کی صورتوں میں وہ بھی نور ہے، حدیث بھی نور ہے، سونا نبی جو جو فرماتا جائے وہ سب نور ہے، وہ سب خود بھی نور والے ہیں، جو لے کر آئے وہ بھی نور والے ہیں۔ ہمارے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہاں سے تو نور ہی مل رہا ہے، حضور بھی نور ہے، قرآن اترا ہے وہ بھی نور ہے، حضور جو جو بولیں اس کے اندر بھی وہ روشنی اللہ نے رکھی ہے۔ جو اس نور کی پیروی کرتا جائے گا، جو جو اس نور کو اپنا مطاع بنا لے گا، جس کی زندگی کا مطاع، جس کی زندگی کے اندر وہ ہستی مطاع بن جائے گی۔ میری یہ گفتگو کے آخری جملے توجہ سے سنیے گا۔ نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے جن کی پیروی کی گئی۔ کوئی اپنے آپ کو شاعری میں بڑا وہ اس نے آگے نمایاں کر کے شاعر ہو کر آگے آیا، کوئی نثر میں بڑا وہ کلام میں فل بدی کلام بولنے والا تھا، خطابت میں اپنے آپ کو اس نے منوایا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی فن کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے آپ کو مطاع بنایا۔ کوئی حسن لے کے آیا، کوئی اور کمال لے کے آیا، کوئی اور شان لے کے آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے کمالات والے، سارے فضائل والے، ساری شانوں والے اور ساری صفات والے اگر اکٹھے کر لیے جائیں، باقی مخلوق تو مخلوق ہے، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اللہ نے جتنی ساری شانیں، صفات، رفتیں، عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو عطا فرمائی، اللہ نے وہ ساری شانیں ہمارے ایک آقا پیارے مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور سادہ لفظوں میں کہہ دو، جو ساری شانیں 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء میں وہ بکھری ہوئی ہیں، وہ کٹھا دیکھنا چاہیں تو وہ ساری شانیں مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری۔ ہر نبی کو اللہ نے شانیں دی ہیں، پر آقا تمہارا وکھرا شان ہے، آپ کی عظمت کچھ اور ہی ہے۔ اچھا ساری وہ شانیں بھی حضور میں ہیں، کچھ وہ شانیں ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں ملے۔ باقی جو انبیاء کو، مثال کے طور پہ ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، باقی نبی بڑی شانیں لے کر آئے، پر ختم نبوت کا تاج صرف حضور محمد عربی کے سر پہ سجایا گیا، کوئی اور خاتم النبیین کی شان والا نہیں آیا۔ میرے آقا نے خود فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، قیامت کو میں رسولوں کا قائد ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر ہے۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے، اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا انا اول شافع و مشفع ولا فخر، سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، جس کی شفاعت مانی جائے گی وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں، ولا فخر، اس پہ بھی فخر نہیں ہے۔ حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ کسی اور نبی کو شان نہیں ملی۔ پھر حضور کا مقام تو بڑا اونچا ہے، جو اس ختم نبوت کے پہرے دار ہو گئے نا، قیامت تک ان کے بھی تذکرے ہوتے رہیں۔ آپ کے پہلو ساتھ حضور محدث اعظم کے پہلو میں جو ہستی موجود ہیں، سراج المشائخ پیر طریقت، آج دنیا گواہ ہے، تاریخ مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ اٹھاؤ 7 ستمبر 1974 کی اس تاریخ کے اندر جو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے، خصوصاً پاکستانی قوم کو اللہ نے عزت سے نوازا کہ حضور کی ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے لیے باقاعدہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو وہ جس یہ تحریک کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی فتح ملی تھی، اس تحریک کا سیرا جس ہستی کے سر پر ہے ان کا نام پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی ہے۔ اپنے ہیروز کو یاد رکھا کریں، اپنے محسنین کو بھولا نہ کریں۔ تو خیر بات میں سمیٹ رہا ہوں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے بھیجا، باقی قومیں آئی، دنیا سے چلے گی، ان کو سزائیں ہوئیں، عذاب ہوئے، گرفت ہوئی،
یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ پہلی امت کے گناہ کھل جاتے تھے، دیواروں پہ لکھے ہوتے تھے۔ ہم کوئی گناہ کریں اللہ نے پردے ڈال رکھے، مصطفیٰ کی برکت سے پردے ڈال رکھے۔ پہلے لوگوں سے ان کے کپڑے پلید ہو جائیں تو کاٹنے پڑتے تھے، پوچھیے علماء سے۔ آج کپڑا پلید ہو جائے پانی پھیر دیں کپڑا پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے لوگوں کے لیے قربانی کھانے کی اجازت نہیں، آگ آتی جلا جاتی۔ آج حضور کا امتی قربانی کا ثواب بھی پا رہا ہے، گوشت قطرے بھی کھائی جا رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ احلت لی الغنائم، میری وجہ سے اللہ نے مال غنیمت بھی تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اور کیا کیا شانیں ملی حضور کی برکت سے؟ فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے مقام دیا، اس زمین پہ میرا قدم لگا اللہ نے ساری زمین پاک فرما دی۔ ساری زمین، پہلے مخصوص جگہ پہ عبادت، حضور کے آنے کے بعد ساری زمین پاک ہے، اور میری وجہ سے فرمایا مسجد بن گئی ہے، پاک ہو گئی ہے جگہ۔ کس کس احسان کا ہم بدلہ دیں؟ ہم زندگی بھر مصطفیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو پھر یہی کہنا پڑے گا آج گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلان کرو۔ اور یہی صحابہ کرام نے بتایا اور آج تک ہم یہ دنیا کو بتاتے آ رہے ہیں کہ لوگوں آج ہم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، یہ حضور محدث اعظم نے فیصل آباد کے گلی کوچوں میں بازاروں میں اعلان کر کے بتایا تھا کہ لوگوں 12 ربیع الاول کو نکلو، نعرے لگا کے، درود پڑھ کے، نعتیں پڑھ کے، ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اور دنیا کو بتاؤ اور یہ اعلان کرو کہ فضل رب الاولا اور کیا۔ ذوق سے میں آپ کو جگانے کے لیے تھوڑے تھوڑے شعر پڑھ رہا ہوں تو آپ پڑھیں بھی نہیں ساتھ سے۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ۔ اور اس مہینے میں آنے والی وہ ہستی ساری شانیں لے کے آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں ساری خوبیاں، صفات، حسن، جمال، کمالات موجود ہوں تو پیروی اس ہستی کی کرنی چاہیے۔ جس نے پیروی کر لی، ایمان مل گیا، تعظیم کر لی، اس پیارے نبی کے دین کی مدد کی اور پھر ان کی اتباع کر لی، رب اعلان کر رہا ہے یہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ بڑا پیارا نسخہ قرآن نے دے دیا ہے، میری توجہ سے آخری جملے ہیں دلوں میں اتر جائیں۔ پیارا نسخہ قرآن سے مل گیا، حضور کے دین سے وفا کریں، ایمان میں پختہ ہو جائیں، تعظیم ادب مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر اپنے دلوں میں اتار لیں، حضور کی پیروی کریں، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور یہاں پر ایک خاص نقطہ جو اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے وہ بیان کر کے تو بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ذرا توجہ کیجئے، فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائے، ونصروا بہ، جنہوں نے ان کے دین کی مدد کی، فرمایا اور تعظیم کی اور ان کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جنہوں نے ان کے اس نور کی پیروی کی جو نبی لائے۔ یہ ساری ضمیروں کا مرجع مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں سن لو، ساری رفتیں، شانیں، عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو دے کے بھیجی ہیں۔ آؤ، ساری کائنات کا محور و مرکز وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ آؤ اپنا تعلق اس مصطفیٰ سے جوڑ لو گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آؤ حضور سے تعلق جوڑیں، حضور کی پیروی لازمی کریں، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت اپنے لیے ضروری کر دیں گے، درود پاک کثرت سے پڑھیں گے اور گلی گلی کوچے کوچے ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا کرم نصیب ہوگا، حضور کی توجہ نے مل جائے گی اور ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ کرم فرما دے گا۔ اس لیے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں، کر ذکر مدینے والے دا، یہ دے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اللہ رب العزت حضور کی سچی محبت، ادب، احترام اور وفا نصیب فرمائے۔ بلا آصف صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ وفا کی، محبتیں کی، مولا ان کی اس وفا پر ان کے کام کے مطابق نہیں، مولا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما اور اپنی رحمتوں کا نزول ان کی قبر پہ فرما، آمین ثم آمین۔ جتنے دوست احباب دور سے قریب آئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه
مكتوب مرفوع مشفون منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر طهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى مصباح الزلم جميل الشيوخ شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راهد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جانے رحمت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پھیلا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پھیلا ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پھیلا ہو سلام یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ اس مجدد ملت پھیلا ہو سلام سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پھیلا
کو سلام فضل قادر سے ہے فضل رسول میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ سلام شمع بز میں دار السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک مولا پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کے نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں تلاوت کلام مجید ہوئی نعت خوانی ہوئی اور محترم مقام عزت جناب سید حیدر شاہ صاحب انہوں نے رقابت فرمائی اور مفتی اعظم مفتی محمد یونس صاحب رضوی انہوں نے بیان کیا یا اللہ کریم ہمارے محترم بھائی حکیم الامت حکیم اہل سنت حکیم غلام مصطفیٰ سی صاحب اور حکیم اہل سنت محترم حافظ غلام محی الدین صاحب اور حکیم اہل سنت بھائی غلام حیدر صاحب سب کی طرف سے بھرپور طریقہ سے محفل پاک کا تبرک کا انتظام و انصرام ہوا اور پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے ساتھ ساتھ حکیم اہل سنت محترم علامہ مولانا گلزار احمد آسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے سال ثواب کے لیے یہ محفل پاک ہوئی اور استاذ العلماء استاذ المکرم علامہ محمد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے سال ثواب کے لیے اور پیر طریقت رہبر شریعت شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کے اصال ثواب کی درجات کی بلندی اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کا نامی اس میں گرامی بھی موجود اور یا اللہ کریم محترم حکیم غلام مصطفیٰ سی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ ان کی والدہ محترمہ ان کی دائی جان اور دیگر جتنے بھی ان کے اعزاء و قارب اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں چلے گئے سب کے اصال ثواب کے لیے ان کے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اے اللہ ان تمام نفوس کے درجوں کو بلندی عطا فرما فیوز و برکات سے وافر حصہ عطا فرما پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کر کے حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کے گنبد آپ کے دربار در بار کے سایہ میں یہ عظیم و شان محفل پاک سجائی گئی یا اللہ کریم آپ کی برکات اور حضور شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ آپ کی برکات
یا اللہ کریم جتنے احباب بھی اس محفل پاک میں شامل ہوئے سب کی حاضری قبول فرما، ان کی جو بھی پریشانیاں دور فرما، جو بھی مشکلات ہیں آسان فرما، جو بھی نیک دلی خواہشات ہیں پوری فرما، سب کی جولیوں کو حضور محدث اعظم پاکستان حضور شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہما کے فیوز و برکات سے بھرپور فرما، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سب کو عطا فرما۔ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم سب کو پانچوں وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، سیلاب زدگان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اسے نیک بنا، اپنے اپنے والدین اساتذہ کرام اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں سب کی اولادوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، حضور قائد ملت اسلامیہ نبیرہ محدث اعظم پاکستان جانشین حضور شمس المشائخ سیدی و سندی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت فخر المشائخ سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان دامت برکات قدسیہ کا سایہ تحدیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے قائم دائم فرما، اور قبلہ صاحبزادہ صاحب متولی جامع مجدہدہ دامت برکات قدسیہ کا سایہ بھی تحدیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے قائم دائم فرما۔ یا اللہ کی معاصی برادران سب کے کاروبار میں، مال جان میں، ایمان میں، قان میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، اور جو حضور محدث اعظم پاکستان حضور شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، محبت ہے، وفا ہے، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، اور ان کی نسلوں میں تا قیام قیامت یہ فیضان جاری و ساری فرما، اور ہم سب کو بھی یہ فیضان عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی سردار احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے، یا خدا سب پر میرے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے، ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی مرشدی فیض رسول حق نما کے واسطے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت نمرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی فرما قبول، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔